ناظرین گرامی، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ناظرین، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی لاش کہاں پر ہے، یا ان کے باقیات موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی میں اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جب باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ نوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں موجود تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے ہنود کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنود شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اس عبرت کا نشان بنایا جائے گا؟ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ رستوں تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ رستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے رستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والی ممی کو بھی تلاش کر لیا گیا۔ اس کے کفن اور سینے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو فرعون قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی ممی یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ اس وقت فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ زیر نظر تصویر میں آپ اس وقت کا بنایا ہوا فرعون کا پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔
इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज़ ताज़ा होता है और बढ़ता है, और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, यह डॉक्टर मोरिस के लिए हैरान कुन बात थी। जहां से ये लाश मिली वो एक इस्लामी मुल्क था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा और एक साइंसदान से मिला। इसने इस मामले में मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर इसे सूरतुल यूनुस की आयत सुनाई। फिरऔन का खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक जानब था और बहुत वाज़ेह था। नाजरीन, अल्लाह ने इसकी शान और इसके मकाम को चैलेंज करने के बदले में फिरऔन को गर्क कर दिया। इसने फिरऔन जिसने खुदाई का दावा किया और इससे परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, इसकी लाश को क़यामत तक निशान इबरत बना दिया। फिरऔन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। नाजरीन, फिरऔन की लाश पर नाखून और बाल हर साल बढ़ते हैं और इसकी लाश पर हर साल चूहे छोड़े जाते हैं जो इसके जिस्म पर बड़े हुए गोश्त को बराबर कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।